جی السلام علیکم، میں ہوں مبشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ آپ کے سامنے کچھ دنوں سے ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے، لیکن یہ ویڈیو میں نے کیوں لیٹ بنائی ہے، اس کی ریزن میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں کچھ دن جو ہے اس میں ڈیلے کیا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو معاملہ تو پتہ ہے، ماروی سرمد صاحبہ والا معاملہ ہے، تو اس سے ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ ایک بات آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ نہ تو یہ کوئی ہیٹ سپیچ کر رہا ہوں میں، اور نہ ہی کوئی جو ہے میں فیصلہ جاری کر رہا ہوں کسی کے بارے میں بھی، کیونکہ فیصلہ جاری کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ جوڈیشلی کا ہماری کا کام ہے۔ تو فیصلہ میں نہ تو فیصلہ جاری کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ماروی سرمد صاحبہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، اگر نہیں بھی جانتے تو آج سے آپ تقریباً 3 سے 4 ماہ پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈرامہ سیریل شروع ہوا تھا، میرے پاس تم ہو۔ اس وقت ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس ڈرامے کا ایک ڈائیلاگ تھا، آپ کو بھی یقیناً بہت سے ملینز آف جو پیپل ہیں انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا۔ اس میں ایک ڈائیلاگ تھا 2 ٹکے کی لڑکی۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی۔ ڈرامہ کے جو رائٹر ہیں وہ تھے ہمارے پاس خلیل الرحمن قمر صاحب تھے ہمارے پاس ڈرامے کے رائٹر، تو انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا تھا۔ میرے خیال میں جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں وہ ہائیسٹ پیڈ ڈرامہ رائٹر ہے اس وقت۔ تو ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی ٹی وی شو کے دوران، یہ آئیں، انہوں نے مطلب کہ یہ اپنا موقف دے رہی۔ انہی دنوں میں جو ہے ہمارے پاس عورت مارچ کی باتیں ہو رہی تھیں کہ عورت مارچ کرنا ہے، اس میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی کیونکہ ان کی ایک این جی او ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عورت مارچ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس وقت۔ تو ہوا یہ کہ بات سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے جو ہے بات تکرار تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ، وہ یہ ماروی سرمد صاحبہ ہے، وہ سارا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں ماروی سرمد صاحبہ کے بارے میں۔ تو اب جو ہے نہ تو کوئی جو اب معاملہ ہے یہاں پہ، نہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ تو یہاں پہ کوئی عورت مارچ ہے، نہ کوئی یہاں پہ آزادی مارچ ہے، نہ ہی کسی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات اصل میں ہے کیا؟ بات سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بات سٹارٹ ہوتی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کنٹروورشل ٹویٹ، پہلے بھی یہ کرتی رہیں کہ آج انہوں نے نیا نہیں کیا۔ کیا انہوں نے کہا اس ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ بات کلیئر کرنی میرا دل تو نہیں ہے کہ میں پڑھ کے سناؤں یا آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے دکھاؤں۔ یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ مولوی صاحب نے بتایا حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے بلکہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ ایک سادہ مقتدی نے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ بھی بلوچ تھے؟ منقول۔ اب دیکھیں، نمبر 1 پہلے تو میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ میں خود اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ میرے بھی جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں اس سے۔ کوئی بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر ہے وہ اس قسم کی گستاخی جو ہے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت جو ہمارے پاس ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جو ہے وہ زمین پر بھیجیں گے، اور یہاں تک کہ امام مہدی سے یہ جو ہے ملاقات بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتاؤں کہ باتیں تو بہت زیادہ، کیونکہ میں کوئی اسلامک اسکالر تو ہوں نہیں، تو آ جاتے ہیں اب جو ہمارا پارٹ بی ہے، توہین مذہب کے جو قوانین ہیں پاکستان میں جو بنائے گئے ہیں، وہ ان میں ہے 295C۔ اب کچھ دنوں پہلے، تقریباً 1 ویک پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مسجد میں ایک مولوی صاحب نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اوپر توہین مذہب کا جو ہے قانون لگایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ بالکل ہونی چاہیے سزا، اس کے اوپر میں کہتا ہوں 100% ہونی چاہیے، کیونکہ نمبر 1 انہوں نے بدفعلی کی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ انہوں نے مسجد میں کی ہے، تو بالکل سزا ہونی چاہیے اس پہ۔ بلکہ یہ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ مزے کی چیز بتاؤں، محمد علی خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے، انہوں نے جب پارلیمنٹ میں ہمارے پاس
یہ مسئلہ اٹھایا اور وہ یہ تحریک لے کے گئے کہ سریعام پھانسی دی جائے جو بھی مطلب کہ زیادتی کرے بچوں کے ساتھ، تو یہی وہ ماروی سرمد صاحبہ تھی جنہوں نے اس چیز کی بھی مذمت کی تھی، اور شیریں مزاری صاحبہ بھی اس میں شامل تھی، انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں، مطلب کہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے کوئی یہ پہلا کنٹروورشل جو ہے ٹویٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ یہ کرتی رہی ہیں۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ حجاب کے اوپر جو انہوں نے جس طرح کے ورڈ یوز کیے ہیں، حجاب ڈے تھا اس دن، میں آپ کو پڑھ کے وہ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا، ہر سال 10 دن کسی کو ٹویٹر اور فیس بک پر اس حجاب بکواس کو برداشت کرنا ہوگا، بورنگ اور بیوقوف۔ ہر سال اس دن کو کسی کو ٹویٹر اور فیس بک پر اس حجاب بکواس کو برداشت کرنا ہوگا، بورنگ اور بیوقوف۔ آگے جو ایک اور ٹویٹ ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ حجاب اب بھی گندگی ہے، یہ کہہ رہی ہے۔ جو سلوگن ہے آپ کا، میرا جسم میری مرضی، وہ گندگی نہیں ہے کیا؟ یہ گندگی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو یورپن ہمارے پاس کنٹریز ہیں، ان کے جو مسلم جو لوگ ہیں وہ حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی ہیں یہاں پہ، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں یہ کیا کہہ رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس۔ کیا بھائی، جو پاکستان ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک اسلامی ممالک ہے، اس میں آپ اس طرح کی بات کس طرح سے کر سکتی ہے؟ اور جو ایک حجاب جو ہے، عورت کی جو غیرت ہے اس کا استعارہ ہوتا ہے۔ عورت کا جو اگر دیکھا جائے اسلام میں اس سے خوبصورت چیز عورت کے لیے ہو نہیں سکتی میرے خیال میں۔ حجاب جو ہے، آپ سمجھے کہ کیونکہ بات چل پڑی ہے تو اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل محرم الحرام ہے، تو جو کربلا والے تھے ان سے 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں، ان میں ایک تھی ہمارے پاس نماز، اور دوسرا تھا ہمارے پاس پردہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمارے پاس شہید ہوئے تھے وہ بھی سجدہ کی حالت میں ہوئے تھے، اور سیکنڈ یہ کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، اس وقت جو جتنے بھی ان کے خطبات تھے وہ سارے کے سارے پردے کی طرف تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جو رنج ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے، وہ اس بات پہ دکھی تھی کہ میرا پردہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے، میرا جو ایک آپ سمجھ لے کہ عورت کا جو زیور ہوتا ہے پردہ، وہ کھینچا گیا۔ اب یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ اس کو نان سینس کہہ رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات پہ، کیا ان کا جو عورت مارچ ہوتا ہے یا آزادی مارچ ہوتا ہے وہ نان سینس نہیں ہے؟ یہ حجاب کو کہہ رہی ہے۔ اور آپ سیکنڈ یہ بھی دیکھیں کہ حجاب جو تھا وہ جو ہستیاں جن کے ہم پیروکار ہیں ان کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ان کی جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ازواج مطہرات ہیں، ان کا یہ زیور ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارا یہ کلچر جو ہے، کلچر میں یہ چیز شامل ہے، تو پھر یہ کس طرح سے اس طرح کی بات کر سکتی ہے؟ میں یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ میں ہرگز کسی کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا، جو حجاب نہیں کرتے میں ان کو کوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ریئیکشن دے رہا ہوں، حتیٰ کہ ہر ایک کی اپنی لائف ہے، وہ جس طرح سے جو چاہے کرے۔ میرا مقصد کسی کو یہاں پہ ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹویٹ کرتی ہیں اس کے بارے میں پھر یہی نہیں، یہ ٹویٹ نہیں ہے ان کا جو سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، پاکستان کے حوالے سے جو ٹویٹ ہیں ان کے وہ بھی دیکھ لیں، کس طرح سے یہ کوئی بھی موقع جو ہے یہ ہیں، اور کچھ ہمارے اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ویڈیو جو ہے وہ 3-4 دن اس میں ڈیلے کیونکہ میں اس وقت دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ خلیل الرحمن قمر اور ماروی سرمد والا معاملہ ہوا تھا، تو یہ سب لوگ جو ہیں، جو یہ بڑے بڑے جو دانشور سمجھتے اپنے آپ کو، اینکرز ہیں، کچھ ان میں صحافی حضرات ہیں، کہ انہوں نے کتنا اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، جو صحابہ کرام کی عظمت ہیں اس کے اوپر کتنا انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں۔ تو میں نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن، میں نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اس وقت جو ہیں بھائی بن گئے تھے ان کے، اور خلیل الرحمن قمر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے کوئی بھی اس معاملے میں ٹویٹ کیا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کل کو ہماری بھی باری آ سکتی ہے،
تو انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو لاسٹ پہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، آیا صوفیہ کی مسجد کو جب تبدیل کیا گیا اس کے بارے میں بھی کیا۔ اب آ جاتے ہیں ان کے ہم ذرا جو سو کالج ہمارے پاس ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو بنتے ہیں، اب آ جاتے ہیں ان کے اس کی طرف۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے سارا ڈیٹا ان کا اکٹھا کیا ہے، یہ کیسے ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کبھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے مسلمان جو عورتیں ہیں ان کے لیے؟ کہ انہوں نے کبھی کشمیر کے جو وہاں پہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہماری بہنیں، ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کبھی ان پہ کیا انہوں نے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اسرائیل جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے ایئر اسٹرائک کر رہا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر، کیا انہوں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ٹویٹ کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہمیں بھی دکھا دی جائے۔ کیا پھر اس کے بعد جو ہے عورت کے سر سے زبردستی جو ہے دوپٹہ جب کھینچا جاتا ہے، اس وقت ان کی ٹویٹ کیوں نہیں آتی کہ اس کا جسم ہے، اس نے ڈھانپا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے؟ یہ اس وقت کہاں ہوتی ہے ساری؟ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے مجھے بتائیں، کبھی ان کا کوئی ایک ٹویٹ مجھے دکھا دیں اگر ان کا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جو غریدہ فروکی صاحب ہیں، وہ بڑا اس چیز کو کرتی ہیں، وہ ہیومن رائٹس اور اس طرح سے۔ کل پرسوں ایک اور ویڈیو ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی ہے اسی طرح سے اسی معاملے میں، تو وہ تو خود جو ہے غریدہ فروکی صاحبہ جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے، انہوں نے حسب جامع رکھا ہے۔ ایک چھوٹی بچی تھی، اس کو انہوں نے اپنے گھر میں قید رکھا ہوا تھا، تو یہ بعد میں اقرار الحسن صاحب کو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا، اس کے بعد جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ صحیح ہوئے ہیں۔ میڈیا پہ جب یہ نیوز چلی تو اس وقت جو ہے غریدہ فروکی صاحبہ کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسپریس سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ سو کال جو لبرلز ہیں، سو کال یہ بنے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں علم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے، اور ہم کس چیز کے؟ کوئی دکھا دیں نا ہمیں، کوئی ایک چیز دکھا دیں۔ آپ تو ٹوٹلی پاکستان کا جو لا ہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ جو آپ کے سلوگن ہیں، میرا جسم میری مرضی ہے، باقی وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کس طرح سے جو ہے ان کے جو لوگن ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لاسٹ پہ میں نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ حکومت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے پاس 295C کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے۔ تو لاسٹ پہ میں نے آپ کو ضرور یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ آپ کا یہ کام ہے نہ میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے ریاست پاکستان کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، ریاست جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور کرنا ہوگا، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہم صرف جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری نہ تو کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے اور نہ ہی میں کوئی فیصلہ دینے جا رہا ہوں، تو فیصلہ خود نہیں کرنا، پاکستان ہے، جنگل نہیں ہے، پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی پاکستان فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔